امیر معاویہ اہل سنت میں ایک کسوٹی کا نام ہے جو ہم میں چھپے ہوئے لوگوں کو، یہ ایک ایسا نام، یہ ایسا اینٹی بائیوٹک بن چکا ہے کہ ہم میں چھپے ہوئے کو باہر نکال کے لے آ رہا ہے۔ تو جب لفظ معاویہ، جب یہ بچہ نعرہ لگائے تو معاویہ نام ایسے لیجئے گا کہ یہ جو سو کالڈ مہلائی ہے یہ تڑپ کر اپنے گھروں میں مر جائیں۔ محبتوں کا پیشوا ہے، نفرتوں سے ماورا ہے، سنیوں کا بادشاہ ہے، سنیوں کا بادشاہ کھٹ ملوں کو کھا گیا، ایران کو جلا گیا، مولائیوں کو پریشان کر گیا، محبتوں کا پیشوا نعرہ حیدری۔ یہ جو لفظ معاویہ کا اینٹی بائیوٹک گیا ہے نا، دیکھیے گا کیسے تڑپیں گے۔ گھروں پر آپ لوگ اپنے رہتے ہیں نا، تو جب بستر گیلا ہو جاتا ہے نا تو اس میں کھٹمل پڑ جاتے ہیں، تو پیسٹیسائیڈ ڈالتے ہیں نا، تو جب پیسٹیسائیڈ ڈالتے ہیں تو گدے کو جب آپ جھڑکیں گے تو کھٹمل تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ تو یہ لفظ امیر معاویہ ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ جو آج کے نئے کھٹمل اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دم تو نہیں ہے کہ آ کر ان علی کے غلاموں کے سامنے دو دو ہاتھ کر لے، ان کو وہیں پر اینٹی بائیوٹک پہنچا دی جائے گی۔ جو سب سے بڑا ہے وہ بھی ڈپلوما والا ہی ہے۔ بریلی شریف۔ عزیزان گرامی، تو یہ اینٹی بائیوٹک وہاں تک چلا جائے کہ یہ تڑپیں کہ بھائی کیا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پہنچا میں تو دیکھا کہ ایک اورنج کلر کا فینٹا بوٹل، اب کیا کہوں اس کا نام، فینٹا، آج سے آپ لوگ اس کا کوئی اور نام نہیں رکھیں گے، ایک نام میں دے رہا ہوں۔ کیا ہے نام؟ کیا ہے نام؟ کیا ہے نام؟ جس کو نہ زے معلوم ہے نہ جیم معلوم ہے، مولائی ہو تم، تمہیں لفظ زینب نہیں آتا؟ زینب کو بولتے جینب، تم کو حضرت کہنا نہیں آتا؟ تم حضرت کو کہتے ہو حجرت۔ مولائی ہو تم؟ میاں مولائی نہیں ہو۔ کچھ لوگوں کو بہت پہلے اعتراض ہوا تھا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا گیا بنگلور میں۔ عزیزان گرامی، اصلی جنازہ تو یہی فینٹا کی بوتل نکال رہا ہے، یہی فینٹا کی بوتل نکال رہا ہے، جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ لکھنے کی تمیز، بس یوٹیوب میں آ کر، فیس بک پہ آ کر، انسٹاگرام پہ آ کر میں بکواس جھاڑنے لگا۔ علم میں اضافہ کرو، ہمت ہے تو میدان میں آ کر مقابلہ کرو، فتنہ فساد پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ملک ہندوستان میں
یہ میرا ہندوستان امن اور شانتی کا گہوارہ ہے. یہاں کے پرشاسن کو, یہاں کے شاسن کو ورغلا کر, پریشان کر کر ان لوگوں کو سیدھے راستے سے مت ہٹاؤ. انہیں معلوم ہے کہ تمام دنیا کے فسادوں میں تمہیں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اور آپ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس فینٹا کی بوتل تک, اس فینٹا بابا تک میری آواز پہنچائیے. بابا نہیں ہے تو بابا ہے. بابا, ہاں بابا ہی ہوگا. اس کو اس بابا تک فینٹا بابا تک. آج سے آپ لوگ کوئی بھی کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر تو فینٹا بابا بولیے گا. اس سے چیلنج دیجئے کہ ابھی مسلک اعلی حضرت کے ناشرین نے ایک قاعدہ رضوی چھاپا ہے تاج الشریعہ اسلامک اسٹڈیز سینٹر کی طرف سے. آ کر ان علماء سے یہ رضوی قاعدہ پڑھ لو. جب الف بے تمہاری ہم سدھاریں گے تب جا کر تمہیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ عربی کی عبارتیں کیسی ہوتی ہیں. میاں چیپ دیتے ہیں اپنی ویڈیو میں ایک عبارت کو. بچہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے اس عبارت کو پڑھ کر بتاؤ, عربی تو چھوڑ دو. ایک سے عربی پوچھی گئی تھی تو پوچھ رہا تھا زبر ہے یا پیش. تو ایک سے پوچھ رہا تھا کہ اس میں اعراب کیسے لگایا جائے. میاں تم تو اس سے گئے گزرے ہو, تم کو تو اردو تک نہیں آتی. تو آ کر یہ رضوی قاعدہ آ کر لے لو اور بلکہ ان علماء سے پڑھ لو, سیکھ لو. اور آج اس عرص ممتاز ملت سے میں چیلنج کر رہا ہوں, تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آ کر عظمت امیر مافیا کے تعلق سے ہم سے مناظرہ کر لو. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. فیض رضا فینٹا بابا پر, فینٹا بابا پر, جاہل ملائی پر. مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں. پھر یہ نہ کہنا ہم تو جاہل ہیں. اگر تم جاہل ہو تو یہ میری جو عوام ہے یہ تم سے مقابلے پر آئے گی. پھر پتا چلے گا بابا کون, دادا کون. تو بابا فینٹا ہوش سنبھالو اور عظمت صحابہ پر بھونکنا بند کرو. عظمت صحابہ پر بھونکنا بند کرو. اور یہ صرف ایک ہی فینٹا بابا نہیں ہے, بہت سے آپ کو مہاراشٹر میں مل جائیں گے. ادھر ادھر سے آتے ہیں, یہاں پہ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ فیم چاہیے, نیم چاہیے. عزیزان محترم, وہ جو صحابہ کا گستاخ ہے اہل سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خواہ وہ کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو, خواہ وہ کتنے بڑے عالم کا بیٹا ہو, یا وہ خود کتنا بڑا ہو, اگر وہ صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے, عقیدہ ہے, جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اب یہ شر پھیلانا بند ہونا چاہیے.
اب حامیان مسلک اعلی حضرت کو بھی میدان میں اترنا چاہیے اور ان سو کالڈ باباؤں کو، ان سو کالڈ مولائیوں کو، ان سو کالڈ رافضیوں کو، ان سو کالڈ تفصیلیوں کو اس طرح سے جواب دینا چاہیے جس طرح سے یہ سمجھیں۔ جواب صرف اب اسٹیج سے نہیں دیا جائے گا بلکہ جواب میدان میں دیا جائے گا۔ اگر تم جاہل ہو تو ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے جاہل ہیں جو تمہیں تمہاری زبان میں سمجھائیں گے، جو تمہیں لتیا کے سمجھائیں گے، تمہیں جتیا کے سمجھائیں گے، جیسے سمجھو گے ویسے سمجھائیں گے۔ مشاجرات صحابہ میں بولتے ہیں یہ لوگ، صحابہ کرام پر بولتے ہیں یہ لوگ، اور آڑ کیا لیتے ہیں؟ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آڑ لیتے ہیں غریب نواز کی، آڑ لیتے ہیں چشتیت کی۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، حامیان مسلک اعلی حضرت کچھ ایسے سو کالڈ چشتیوں کو نہیں مانتے جن کے عقائد کہیں سے کہیں بگڑے ہوئے ہیں، اور اس کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہم دشمن ہیں۔ ہرگز نہیں، میرے اعلیٰ حضرت خود یہ رقم فرماتے ہیں کہ جب اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہو تو اجمیر شریف چلے جانا، غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جانا۔ عزیزان گرامی، فیض رضا آج یہ جو بٹ رہا ہے، عزیزان گرامی، یہ عطائے رسول کی کرپا ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ آج فیض رضا جاری ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم کو یہ بتایا جاتا ہے، بھولی بھالی عوام کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ غریب نواز کے خدام کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کسی ایسے خادم کو الٹا سیدھا نہیں کہتے جن کا اعتقاد، جن کا عقیدہ کہیں سے بگڑا ہوا ہو۔ اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہر صحابی رسول کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہر صحابی رسول کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کس طرح سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی گدی کو جب ٹارگیٹ کر کے کہتے ہیں تو اب سوچئے یہ لوگ دشمنی ہی ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، پھر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خواہ کتنی بڑی گدی کا مالک کیوں نہ ہو، خواہ کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے پھرے گا، ہم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خواہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا، میاں جب ہم نے یزید کو نہ مانا، تم تو آج کی چیز ہو، نہ شریعت والا چہرہ، نہ شریعت والا لباس، نہ شریعت کی گفتگو، اور بنے ہیں صحابہ پر بھونکنے والے۔ عزیزان گرامی، آج یہ جو اجمیر مقدس کو ایک اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ لفظ اجمیر شریف کا نام استعمال کر کر، اجمیر شریف کا نام کچھ لوگ استعمال کر کر بھولی بھالی عوام کو بہکا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اجمیر کے مجاوروں کے گستاخ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم ان مجاوروں کے گستاخ نہیں ہیں،
جن کا عقیدہ مسلک اہل سنت کے مطابق ہے، بلکہ ہم ان کا رد کرتے ہیں جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ملتا۔ ارے ان کا جو سو کالڈ اپنے آپ کو چشتی کہہ رہے ہیں، ان کا خود کا عقیدہ چشتیت سے نہیں ملتا۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اس چیز کو مشتہر کر رہے ہیں، اس کا اشتہار کر رہے ہیں کہ یہ تو پیغام غریب نواز ہے ہی نہیں، یہ تو پیغام چشتیت ہے ہی نہیں، اور غریب نواز کا خاص کر نام لے کر اچھل کود مچا رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ چشتیت کا اصلی پیغام کیا ہے؟ چشتیت کا اصلی پیغام کیا ہے؟ آپ کو لفظ چشتی کہہ کر غریب نواز کا نام لے کر جس طرح سے بھڑکایا بہکایا جا رہا ہے، ایسوں سے ہوشیار رہیے، خواہ وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، ایسوں سے ہوشیار رہیے۔ تو اب مجھ سے پوچھئے، میں نسباً اور مشرباً دونوں طرح سے چشتی ہوں۔ تو اب آج کے دور میں بنام چشتیت کوئی فروغ رافضیت کر رہا ہے۔ درود نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، غازی اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، رہنمائے دین و ملت، ہماری طاقت ہماری ہمت، علماء اہل سنت، غازی اہل سنت، شیر ہندوستان۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ آواز بلند پھر سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ سب بیٹھیے نا، ابھی بیٹھ جائیے۔ جزاک اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے سادات کا احترام نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہی سادات کا احترام کرتے ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے برادر بزرگوار حضرت کلیم حنفی صاحب رضوی صاحب قبلہ نے
حضور سید صاحب قبلہ کے سامنے ایک ثبوت آپ تمامی حضرات کے لیے پیش کیا. یہ فخر کی بات ہے، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ حامیان مسلک اعلی حضرت ہی سادات کا احترام کرتے ہیں، اور ہم انہی سادات کا احترام کرتے ہیں جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے، جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے کہ جو بنام چشتیت رافضیت کو فروغ دے کر آپ کے درمیان کہتے ہیں کہ چشتیت میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے ہی نہیں، تو ان کے منہ کے سامنے یہ تلوار لے کر آؤ فوائد الفوائد کی، اور بتاؤ کہ صفحہ نمبر 379 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ او مومنات و الصحابہ، کہ وہ مومن ہیں اور صحابیوں میں سے ہیں. تو آج یہ کل کے لونڈے جنہیں نہ استنجے کی تمیز، جنہیں نہ پاکی ناپاکی کی تمیز، یوٹیوب اور فیس بک پر بڑے علامہ بن کر مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں. اگر متن پڑھوا دی جائے ان سے، متن چھوڑیے وجوہ عراق پوچھ لیا جائے ان سے، تو میاں اماں مر جائیں گی ان کی. کچھ ہو کے گلے سوکھے تھے، کچھ ڈپلومہ والے نکلے تھے، سیدھا لائیو اسٹریم سے یہ بھاگ جائیں گے. تو اگر کوئی آپ کے سامنے آئے بھی، فینٹا بابا یہی کہہ کے بچ جاتا ہے نا، ہم تو جاہل ہیں بھیا. تو میاں اگر جاہل ہو تم، تو ہمارے پاس بھی کچھ جوہلا ہے جو تمہیں تمہاری زبان میں سمجھائیں گے. جیسے سمجھو گے ویسے سمجھائیں گے، جس طرح سے سمجھو گے اس طرح سے سمجھائیں گے. صرف 10 سوال دیے تھے بیٹا تمہیں ہم نے، جب تم نے بہت بکراتی کرنا شروع کی تھی تو 10 سوال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے تمہیں آن لائن چیلنج کر دیے تھے. آج تک تم نے یا تمہارے باس نے اس کا جواب نہیں دیا. یہاں سے لے کر ایران تک زور لگا لینا اور لگا کر اس کے جواب لے کر آ جانا. زندگی بھر حسنین بقائی تمہاری غلامی کرے گا. آج تک تم نے جواب نہیں دے پائے، اور انشاءاللہ تا قیامت اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ اعلی حضرت نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا اسے. یہ آج کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بنام چشتیت. سب سے بڑا فتنہ جو آپ کے درمیان پھیلایا جاتا ہے وہ بنام چشتیت، اجمیر شریف کے نام سے لے کر. تو ان سے پوچھو کہ اجمیر کا غریب نواز کا مترجم، ان کا ترجمان نظام الدین اولیاء کیا کہہ رہا ہے. نظام الدین اولیاء نے تو انہیں صحابی کہا، مومن کہا. اب ان سے یہ پوچھو کہ صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی بنتا کیسے ہے؟ کوئی عمل ہے کیا؟ کوئی وظیفہ ہے یا کوئی کورس ہے کہ جس سے کوئی شخص صحابی بن جائے؟ نہیں، بلکہ صحابی بننے کا کوئی کورس نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. صحابی بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے. تو یہ آج کے سو کالڈ رافضی ملے، بلکہ ملے تو نہیں کہیں گے،
कठ मुल्ले निगाहे मुस्तफा को देख रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। अमीर मुआविया कोई वजीफा कर कर, कोई अमल कर कर, कोई कोर्स कर कर सहाबी नहीं बने। निगाहे मुस्तफा की करामत, निगाहे मुस्तफा का मोजज़ा हजरत अमीर मुआविया की जात है। और आज अगर हिम्मत है तो नजरे मुस्तफा जाकर देख कर आओ, किसी अमल से नहीं। अब तुम अमल में लगे हुए हो कि भाई उनका ये अमल था, उनका वो अमल था। मियां अमल से तो सहाबी बनता ही नहीं है, सहाबी बनता है नजरे मुस्तफा से। और आज के नौजवानों को बहकाने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। अजीजाने गिरामी, मुजद्दिद अल्फसानी ये कहते हैं कि हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ताबईन के सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं, एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि आपका सहाबियों के ताल्लुक से क्या ख्याल है। तो हजरत उवैस करनी ये इरशाद फरमाते हैं कि सहाबियों का ये हाल है कि हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ताबई में से थे, और एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक मर्तबा रसूल अल्लाह को देखा, जिनका नाम था हजरत वहशी। हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाले लोग ये भी कहते हैं कत्ल कर दिया। नहीं, मेरा अकीदा यह है कि वो शहीद हुए, बाद में इस्लाम लेकर आए। जब रसूल अल्लाह के सामने गए और मुआफी तलब की तो आप रसूल अल्लाह ने उन्हें मुआफ फरमा दिया और कहा कि अब मेरे सामने मत आ, क्योंकि तुम्हें देख कर मुझे मेरे चचा हमजा। अजीजाने गिरामी, मुजद्दिद अल्फसानी ये लिखते हैं कि एक ताबई हजरत वहशी के कदमों की धूल के बराबर नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एक मर्तबा रसूल दो जहां को देखा और फिर कभी सामने ना गए। और आज के ये पाखंडी लोग मुशाजरात अली और मुआविया के दरमियान मुशाजरात को लेकर कमेंटेटर और एम्पायर बने हुए हैं। अपने ईमान को दुरुस्त करें वो लोग। जैसा कि मैं हर जगह ये कहता हूं, ये सबसे बड़ा फितना जो फैलाया जा रहा है वो बनामे चिश्तियत है। उठाओ चिश्तियों की किताबें, देखो बुजुर्गाने दीन ने क्या लिखा हुआ है, देखो बुजुर्गाने चिश्त ने क्या लिखा हुआ है। तो अब वो लोग जो अजमेर की धरती से बैठकर सहाबा के ताल्लुक से बकवास कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि हम तुम्हारी माने या निजामुद्दीन औलिया की माने, हम तुम्हारी माने या बुरहानुद्दीन गरीब की माने, हम तुम्हारी माने या अपने आबा व अजदाद की माने। बनामे चिश्त अवामे अहले सुन्नत को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। चिश्तियत इस चीज का नाम ही नहीं है कि जहां पर सहाबाए किराम की गुस्ताखी हो। और जो शख्स बनामे चिश्तियत लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है वो शख्स सरी गुमराह है, सरी बदमजहब है। अजीजाने मोहतरम, ऐसे लोगों से होशियार रहिए और उनका पर्दा फाश करते रहिए। जब जब मौका मिले तब तब उनको बताइए कि चिश्तियत क्या है, सहाबियत क्या है। अजीजाने गिरामी, हम इन मुशाजरात में पढ़ते ही नहीं हैं। अहले सुन्नत वल जमात का तो ये अकीदा है कि हमने किताब, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हजरत मुंशी अजीजुल्लाह साहब क़िबला ये लिखते हैं अपनी किताब अक़ाइदुल अज़ीज़ में, जो कि सिलसिले चिश्त की मकबूल तरीन किताबों में से एक किताब है। किसी शख्स ने जाकर पूछा कि जनाब, मुझसे नहीं पूछा, या हजरत अल्लामा शेर अहले सुन्नत से नहीं पूछा, या सैयद साहब क़िबला से नहीं पूछा, उलमा से नहीं पूछा,
बल्कि एक शख्स ने जाकर खुद मौलाए कायनात से ये पूछा कि जनाब ये बताइए कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है, अमीर मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं। अजीजान मोहतरम, मैं शेर अहले सुन्नत की मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं, अगर अली ने अपना दुश्मन जनाबे अमीर मुआविया को कहा होता तो डंके की चोट पर अहले सुन्नत वल जमात हजरत अमीर मुआविया को अपना दुश्मन और इस्लाम का दुश्मन कह रही होती। लेकिन अजीजाने गिरामी गौर कीजिए कि जनाबे अली मुर्तजा ने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से पूछे जाने सवाल पर क्या बताया। आपने ये इरशाद फरमाया, इख्वानुना फबगू अलैना, कि वो हमारे भाई हैं। तो अजीजाने गिरामी, अब दो भाइयों के बीच में तुम गैरों का क्या काम है, तुम गैरों का क्या काम है कि तुम आज इन मुशाजरात सहाबा पर अपनी कमेंट्री कर रहे हो, खुद एम्पायर बने हुए हो और एम्पायर बनकर लोगों को वरगला रहे हो, बहका रहे हो, बेदीन बना रहे हो। बाज आओ, ख्वाह किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले हो, ख्वाह किसी भी पीर के मुरीद हो, अगर सहाबा इकराम से दूर है उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो औलिया इकराम से दूर है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। खुसूसन मसलके आला हजरत से वो दूर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज आखिरी खिताब उस फैंटा बोतल के लिए कि अगर हिम्मत है तो चैलेंज देकर आज जा रहा हूं, आकर जमीनी मुकाबला करो, बताई जाएगी आपको आपकी हैसियत, दिखाया जाएगा आपको आईना, असली मौलायत किसे कहते हैं। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्तां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम